جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ کو شبیہ رسول کہا جاتا ہے، اور کیا صفات ہیں، کیا فضائل ہیں؟ میں چاہتا ہوں ذرا حضرت امام حسن کا تذکرہ آج آپ کی زبان سے سنا جائے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولنے کا موقع عطا کیا۔ آپ کے چینل کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ مواقع اور یہ فرصتیں اور یہ چانسز جو ہے نا، یہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہیں۔ آپ حضرات نے ہمیں میسر کیا تو میں اس پر تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے حیات طیبہ اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے دو چیزیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ دو ایک تو یہ ہے کہ ان کی پوری حیات طیبہ میں مشکلات بہت آئیں، اچھا، اور انہوں نے ہمیشہ مشکلات کا مقابلہ کیا صبر سے، ثابت قدمی سے، اور ہر معاملے میں انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ ان کا رجوع الی اللہ جو ہے نا، وہ بہت بڑا وصف ہے ہر معاملے میں، ورنہ ان کی جو ہے حیات طیبہ میں بہت مشکلات بھی تھیں اور بہت مسائل بھی تھے۔ ایک آدمی جب نواسۂ رسول ہو اور حضرت فاطمہ کا بیٹا ہو، حضرت علی کا بیٹا ہو، تو نسبتیں اتنی بڑی ہیں، تو جن کی نسبتیں بڑی ہوتی ہیں نا، تو ان کی رفعتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ واہ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ ان کی نسبتیں بڑی، ان کی رفعتیں بھی بڑی ہیں، اور ساتھ مشکلات بھی ان کے ساتھ بہت ہوتی ہیں۔ لوگ ان سے امیدیں وابستہ کیے بھی ہوتے ہیں۔ ایک دنیا جو ہے نا، وہ امیدوں کی، جس کو عمل اور رجا کہتے ہیں، تو وہ اس عمل اور رجا کے مراکز ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کی نگاہیں، سب لوگوں کی نگاہیں پر کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا، یہ امت کے لیے کچھ کرے گا، یہ انسانیت کے لیے کچھ کرے گا۔ تو ان تمام حالات میں جو واقعات ہوئے، ان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دیکھیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں۔ اس شہادت کے وقت آپ وہاں پہرا دے رہے تھے، دونوں بھائی، حضرت حسن اور حضرت حسین، دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت تو وہ پیچھے سے آ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا انہوں نے، یہ تو مین گیٹ پر تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو یہ چھوٹے ساتھی شہید ہوتے ہیں، یا ہمیں جو ساتھیوں میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو قسم قسم کی جو یہ چیزیں پیش آتی ہیں، بڑوں پروں پر کیا اثر ہوتا ہوگا۔ تو یہ جملہ میں نے کئی مرتبہ اپنے شیخ سے بھی سنا تھا، سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہ جو مشکلات ہیں یا جو معاملات ہوتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، تو اس پر وہ کہتے تھے یہ جتنے ہمارے جو چھوٹے یا نوجوان آگے بڑھتے ہیں، ان کو ترقیاں ملتی ہیں، ادارے بڑھتے ہیں، تو اتنے جب ادارے کہیں نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں یا شخصیات کو نقصان ہوتا ہے، تو اس نقصان کا ڈائریکٹ اثر کسی پر بھی ہو، یعنی ہم پر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی والدہ کی شہادت، پھر خود کے ان کے جو معاملات ہیں، اسی لیے تو ان کو جو ہے نا تقریباً 90 کے قریب تو ان کو شادیاں کرنی پڑی۔ یہ سارے مسائل تھے اور رہے ان کے ساتھ۔ تو ان تمام میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کہیں بھی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں کوئی التجا کی، یا کہیں اپنی مشکلات پیش کی، یا کہیں رونا دھونا کیا، کہیں بھی گریہ وزاری نہیں۔ رجوع الی اللہ، ہر معاملے میں حضرت حسن رجوع الی اللہ۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ماشاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، کہ تقدیر پر ایسا مستحکم ایمان کہ بھئی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو تقدیر پر ایمان ہے، آمنت باللہ میں ہم نے کہا نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو قدر اور تقدیر، اس میں شر اور خیر، اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ایک یہ ان کا بڑا وصف تھا۔ یہ وصف آج امت مسلمہ میں معدوم ہوتا جا رہا ہے، ہر کوئی جو ہے نا وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن غزہ کے مسلمان آج کل الحمدللہ ثم الحمدللہ ان تمام مشکلات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروی کر رہے ہیں، کہ وہ ہر بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو حضرت حسین کی بھی پیروی اور حضرت حسین کی بھی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ظلم پہ ظلم سہ رہے لیکن کلمہ حق، لیکن کلمہ حق کے لیے کھڑے ہیں اور پیچھے نہیں ہو رہے. بالکل آپ نے صحیح مثال دی. غزہ اس وقت جو ہے نا کربلا ثانی ہے. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حیات طیبہ کا ایک پہلو ہے جس کو ہمیں بار بار اجاگر کرنا چاہیے تاکہ پوری انسانیت کو پتہ ہو کہ ہمارے بڑے یا جن کو ہم مانتے ہیں وہ کیا تھے، اور وہ ان مشکلات میں، چونکہ ہر طرف مشکلات ہی کا وہ ہے نا ایک گرداب ہے، ہر کسی کشتی گرداب میں پسی ہوئی ہے. اور دوسرا جو ان کا بڑا کمال تھا، انہوں نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی تھی. انہوں نے کبھی تفریق نہیں کی، انہوں نے کبھی امت کو لڑایا نہیں. اگر وہ کچھ بھی کرتے، صاحبزادے جو ہوتے ہیں نا، صاحبزادے وہ بہت کچھ کر سکتے ہوتے ہیں، تو ان سے بڑا صاحبزادہ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں نا، نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا صاحبزادہ کوئی نہیں ہے. میں صاحبزادوں کو بھی یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بھی صاحبزادے ہیں نا، حضرت کے صاحبزادے ہیں. تو حضرت حسن نے امت میں جوڑ اور وہ جوڑ پیدا کیا کہ آپ کو تعجب ہوگا. اور ہمارے حضرات، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مطالعہ کیا کریں اور بنظر غائر تجزیہ بھی اور تبصرہ بھی ہمارا صحیح ہو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا امت کے دو فرقوں، دو جماعتوں کے درمیان صلح کا یا پل کا کردار ادا کرے گا، وہ جڑ جائیں گے. کتنا بڑا پل بنے، وہ کتنا بڑا پل بنے کہ وہ لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ان کا اعتراض، حضرت عمر کی خلافت پر ان کا اعتراض، حضرت عثمان کی خلافت پر ان کا اعتراض، اور پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن الجمیع، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سب پہ اعتراض. انہی لوگوں کو جن پر اعتراض تھا، یا اس زمانے میں تو نہیں تھا، بعد میں یہ تخلیق کیا گیا، جو بھی ہے، ان سب کو اور اس حضرت علی کے بظاہر مخالف یا اختلاف کا عالم بردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، امت کی دو جماعتوں کو ایک کیا اور خلافت ان کے حوالے کی. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ایک اور چھپا ہوا اور ایک راز ہے ان کے حیات کا، خود صلح کر کے خود خلافت ان کے حوالے، خود حوالے کی. اچھا، اس میں ایک راز ہے، وہ یہ کہ جو حضرات حضرت حسن کو امام مانتے ہیں، ہم تو خلیفہ مانتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں پانچواں خلیفہ ہے، حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہے، اور حضرت حسن کے بعد چھٹے خلیفہ حضرت امیر معاویہ ہیں. جو ان کو امام مانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ اہل سنت کا موقف یہی جی ہے، ہمارا موقف یہی ہے، بالکل جی یہ جمہوری امت کا موقف ہے. جی تو وہ تو پانچواں خلیفہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امام مانتے ہیں، وہ امام والے حضرات، ان کے بڑے بڑوں سے میری گفتگو ہوئی ہے، میں ایران بھی گیا ہوں، یہاں پہ بھی، اور میرے سے اچھے تعلقات بھی ہیں. تو وہاں کیا ہوا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امامت ہے، امامت کا جو ان کا عقیدہ ہے، یہ من جانب الوحی ہے. تو جب میں نے پوچھا کہ حضرت علی کے بعد، پھر تو اس وقت وحی نہیں تھی، اس نے کہا جو موجودہ امام اگلے امام پر ہاتھ رکھے نا، تو وہ اگلے امام کی امامت بھی گویا وحی کا تسلسل ہے. اچھا، اب وہ وحی کا تسلسل حضرت علی سے حضرت حسن کی طرف وہاں سے منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا. اب وہ امام جو ان کے عقیدے کے مطابق وحی کے ذریعے سے آیا ہے، اس نے وہ سارا حضرت امیر معاویہ کو دے دیا. اب اگر آپ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو صرف خلافت دی، امامت نہیں دی، تو اگر خلافت اور امامت دونوں الگ ہو سکتی ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہے. ابوبکر خلیفہ اول ہے، حضرت علی امام اول ہے، تو اس میں تو لڑائی نہیں ہے. ہم تو اسی کو اگر مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ خلافت اور امامت کو الگ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ اس کو الگ الگ مانتے ہیں تو خلیفہ اول ابوبکر، دوم حضرت عمر، سوم حضرت عثمان، اور چہارم حضرت علی خلیفہ بھی، اور تو شروع سے امام بھی چلا رہے ہیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں دونوں چیزیں الگ نہیں ہو سکتی، تو جو تینوں پہلے خلیفہ گزرے یا امام گزرے، اس سے بحث نہیں کریں. یہاں سے بحث شروع کرے کہ اس امام نے جب اس کو امام بنایا، اس نے اس کو امام بنایا، تو یہ بھی تمامی ہی ان کی طرف جب منتقل ہوا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے امام بھی اور خلیفہ بھی. کیا بات یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار کہ انہوں نے اپنے بعد والے کو سب کچھ دے دیا، اور پوری دنیا کا انہوں کو بتا دیا یہ امام بھی ہے،
یہ خلیفہ بھی ہے. www.darsequran.com